ہر جیب میں وہ چیزیں سب رکھی ہوئی ہیں. معاشرہ انتہائی بگاڑ کی طرف ہے. آپ حافظ محمد حسین جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم یاد دلا رہے ہیں. آپ کو یاد کرنا چاہیے, ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے. لیکن حافظ محمد حسین رحمت اللہ علیہ تھے کس کے نقش قدم پہ؟ وہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے طرز عمل کو اپنائے ہوئے تھے. یہ بزرگ بیچ میں سے اٹھ جائیں گے, چلے جائیں گے, لیکن کیا بزرگوں کو زندگی بھر ماتم کدا بناؤ گے؟ محرم رہے گا کیا؟ نہیں, ان کی یادوں کو زندہ کرنا ہے, اور جو نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا ہے. باپ چلا جائے گا تو باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت کیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. اس لیے کہ اکابر علماء سب چلے جائیں گے, ان کی اچھی باتیں ان کے حوالے پیش کرنا تاکہ ہم بھی ایسے بنیں, وہی راستہ اپنائیں. تو حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں تو کوئی چیز خلاف سنت تو گوارا تھی نہیں, لیکن پرہیزگاری بھی اتنی غضب کی تھی کہ پھر تم انگریز کی تو مخالفت کر رہے ہو, جیل جانے کو تیار بیٹھے ہو, انگریز کی مخالفت میں آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہو, اور انگریز کی روٹی دسترخوان پہ آپ کے ہیں زیبا نہیں دیتی. حضرت مدنی نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہا, صحیح کیا, صحیح فرمایا حافظ محمد حسین نے. آج سے آئندہ رات کی باسی روٹیاں ہی دسترخوان پہ رہیں گی اور یہ پاپے نہیں خریدے جائیں. اور اس زمانے میں تو ہم لوگ اکڑ کے بیٹھ جاتے, یہ بتاؤ جی حافظ جی ہماری اصلاح کر رہے ہیں. نہیں, ان بزرگوں میں گنجائش تھی, لحاظ و احترام تھا. میں نے یہ بات پہلے ہی کہی ہے کہ لوگ حافظ محمد حسین کی وجہ سے اجدادے آتے تھے. مدرسہ باد کی پیداوار ہے, وہ پہلے سے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بچیوں کو پڑھا دیا, بچوں کو پڑھا دیا, کبھی اس دکڑیے میں کبھی کہیں. اس لیے حافظ محمد حسین رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ, طہارت, پاکیزگی مزاج میں اور خلاف شرع یا خلاف سنت کوئی چیز وہ برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی سبھی کو ایسا ہی بنائے. آمین تو کہہ دو. آمین. بڑے گھنگھور بادل, یہ بات میری پوری ہوئی, بڑے گھنگھور بادل چھا رہے ہیں, اجالے ماند ہوتے جا رہے ہیں, اور برائی اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ بھلے جو لوگ ہیں شرما رہے ہیں. بڑے گھنگھور بادل چھا رہے ہیں, اجالے ماند ہوتے جا رہے ہیں, برائی اس قدر چھائی ہوئی ہے, بھلے جو لوگ ہیں شرما رہے ہیں. بتاؤ یہ منظرنامہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ دائیں بائیں نوجوان لڑکیاں بچے سب ایک طرف ہو جاتے تھے. ارے وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں, خلیفہ آ رہے ہیں, چودھری صاحب آ رہے ہیں, نمبردار آ رہے ہیں, فلاں آ رہے ہیں, حاجی صاحب آ رہے ہیں, ادھر ہو جاتے تھے, چھٹ جاتے تھے. لیکن اب وہ زمانے کا بدلاؤ ہے 30-40 برس کے اندر کہ اب بھلے لوگ رستوں کو بدل کے نکلتے ہیں. ہے کہ نہیں یہ ماحول؟ بھلے جو لوگ ہیں وہ شرما رہے ہیں. اللہ کے واسطے ابھی قاری وکیل الرحمان صاحب اس علاقے کے ہی آپ کے ہی ہیں, لیکن ہمارے بھی ہیں, اس لیے کہ وہاں مدرس بھی رہے ہیں اور بڑے پیارے ہیں یہ ہر اعتبار سے. اس خطے میں, اس سرزمین پہ مجھے تو لگا کہ علی گڑھ کے بھی اثرات ہیں, کچھ ندوے کے بھی اثرات ہیں, کہیں کہیں لوگ پائے جاتے ہیں. ایسی یہاں کی بود و باشت ہے, یہاں سے ہمیں اندازہ ہوا بڑا اچھے اثرات ہیں الحمدللہ. تو حسینیت بھی پائی جاتی ہے, وہ بھی میں دیکھتا ہوں. تو یہ فرما رہے تھے وہ ابھی, اور آپ حضرات کے لیے چونکہ ہمیں جانا ہے دور, ہم نے اس لیے کوئی موضوع آپ کے سامنے رکھا ہی نہیں. حالات حضرہ میں آپ حضرات کو یہ نیت بنانی چاہیے کہ حالات کچھ بھی صحیح, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات کو خود ہی بدلنا ہے. کوئی نہیں آئے گا بدلنے کے لیے. ہر آدمی کو اپنی زندگی خود ہی مینٹین کرنی ہے. جیسے یہ مارچ چل رہا ہے نا, مارچ ختم ہوا کہ چل رہا ہے. گورنمنٹوں کے حساب جو ہیں اپریل سے شروع ہو کے مارچ پہ ختم ہوتے ہیں. اب تو مجبوری یہ آ گئی ہے کہ ہمیں بھی وہ عربی نظام چھوڑ کر اسی پہ آنا پڑ رہا ہے. اس لیے تو
اس کا کمپیوٹر ہی نہیں پکڑتا. اپریل سے لے کے مارچ تک کی حساب مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ سال بھر کا حساب اگر اپریل سے شروع ہو کے مارچ پہ ختم ہوتا ہے تو بھئی ہمارا حساب کتاب بھی ہر دن ہے، ہر لمحہ ہے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. عربی اعتبار سے مہینہ آخری ذی الحجہ ہے اور محرم پہلا ہے، لیکن ہمارے مدرسوں کے حساب سے یہ مہینہ بھی آخری ہے، شعبان. اور اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ شعبان الشہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ کے نبی اس میں عبادتیں بڑھا دیا کرتے تھے، اضافہ فرماتے تھے. ابھی شب برات بھی گزری ہے، آپ نے عبادتیں کی ہوں گی. یہ ریہرسل ہے اور آمادگی ہے رمضان کے لیے، تیاری ہے. یہ آپ اپنی عبادتوں کو اللہ کے قریب ہونے کو بڑھائیے اور رمضان تک پہنچیے. رمضان کا کتنا استقبال ہوتا ہے. کھانا پینا جاگنا تو یہ سب بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہندوستان میں الحمدللہ بمبئی چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، میرٹھ، یہاں مراد آباد چلے جاؤ، ہر جگہ ایک کلچر ہے، تہذیب ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا